الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورۃ الاحزاب سے ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے اس وقت میں نے تلاوت کی. ارشاد گرامی ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں عمل کا ایک اچھا نمونہ ہے. ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر، ان کے معاملات کو سامنے رکھ کر اگر اپنی زندگی گزارو گے تو اللہ کے ہاں یہ مقبول ہوگی، اور اس سے ہٹ کے اگر زندگی گزاری گئی تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. تو فرمایا جو لوگ اللہ سے ملنے کی امیدوار ہیں یا اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں تو ان کو بالیقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. پیغمبر کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے چند گوشے آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے. ولادت باسعادت اور آپ کی رضاعت یعنی دودھ پینے کا زمانہ اور دودھ پلانے والی ماں کا احترام، اس کے گھر والوں کا احترام، ان کی خدمت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت، والدہ کے پاس، دادا کے پاس، چچا کے پاس، آپ کا سفر چچا کے ساتھ، اور پھر ایک جنگ میں آپ کی شرکت اور ایک معاہدہ امن میں آپ کی شرکت، بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ داری، حجر اسود کی تقسیم، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت کے لیے لے جانا اور واپسی پر پھر ان سے نکاح کا ہو جانا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ، نبوت کے زمانے تک آپ کے اخلاق و کردار کی شہادت حضرت خدیجہ نے جو دی نبوت کے ملنے کے ساتھ ساتھ، یہ کچھ باتیں ہوئیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے بارے میں بھی کچھ بات ہوئی کہ آپ نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد متعدد اور امہات المومنین سے شادیاں کیں، اور بیک وقت کئی بیویوں کے شوہر رہنے کے ساتھ ساتھ ان میں عدل و انصاف کا برتاؤ، خوش مزاجی اور ان کی تعلیم و تربیت کا خیال، یہ ساری باتیں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ
کا وہ حصہ جو آپ کی اولاد سے متعلق ہے کچھ ذکر کرنا۔ یہ بات آپ کو بتا چکا تھا میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے سب حضرت خدیجہ سے تھی، تو سب سے بڑے بیٹے جناب قاسم تھے، جن کے نام پر آپ کی کنیت حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ بچپن میں ہی انتقال فرما گئے۔ اور دوسرے بیٹے جناب عبداللہ تھے طیب اور طاہر، یہ بھی بچپن میں انتقال فرما گئے۔ اور سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ سن شعور کو، سمجھداری کی عمر کو پہنچی تو والدہ کے ساتھ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا سب سے پہلے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً شعور کی عمر تھی، سمجھ کی عمر تھی۔ ان کا نکاح جناب ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور ایک مثالی میاں بیوی کی حیثیت سے یہ رہے۔ حالانکہ حضرت زینب تو شروع ہی میں ایمان لا چکی تھیں، لیکن جناب ابو العاص کافی دیر کے بعد مسلمان ہوئے۔ تو دونوں کے دین اور مذہب الگ ہونے کے باوجود ان کے تعلق مثالی تھے۔ جب انہوں نے مدینہ ہجرت کی تو رستے میں ایک ظالم نے ایک تیر مار دیا ان پر، جس سے ان کا حمل ضائع ہو گیا، اور اسی کے صدمے میں بعد آگے چل کر ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ ان سے ایک بیٹی اور ایک بیٹے تھے، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نواسہ ایک نواسی۔ نواسہ اس کا نام تھا علی، کچھ بڑا ہونے کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا، اور نواسی تھی حضرت امامہ، یہ کافی دیر تک زندہ رہیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میری بھانجی امامہ سے نکاح کرنا۔ تو ان کی وصیت کے مطابق حضرت امامہ نے حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد شادی کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ مجھے اپنے اولاد میں بہت پیاری ہیں، اور میری وجہ سے یہ مصیبت میں مبتلا ہوئی، یعنی کسی ظالم نے ان پہ نیزہ مارا تو میری وجہ سے مارا۔ دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ، جن کا شروع ہی میں حضرت عثمان غنی سے نکاح ہوا، اور ایسا مثالی تعلق ان دونوں میاں بیوی میں رہا کہ اس کو بطور مثال کے پیش کیا کرتے تھے۔ یعنی عرب میں ایک مثال تھی کہ ہم نے عثمان اور رقیہ سے بہترین جوڑا نہیں دیکھا، ایسا مثال ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال جب جنگ بدر ہو رہی تھی تو ان کو چیچک نکل آئی، اور بیماری کی وجہ سے حضرت عثمان کو حضور نے فرمایا کہ تم بیوی کی تیمارداری کرو، اور تمہیں جہاد میں شرکت کا ثواب بھی ملے گا اور مال غنیمت میں حصہ بھی ملے گا۔ پھر جس دن جنگ بدر میں فتح ہوئی اسی طرح رقیہ کا انتقال ہو گیا مدینہ۔ تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ کی وفات کے بعد ان کا نکاح حضور نے حضرت عثمان غنی سے کیا، اور ان سے بلا کر کہا کہ عثمان، یہ فرمایا عثمان یہ جبرائیل ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں ام کلثوم کا نکاح تجھ سے کر دوں۔ گویا یہ نکاح بحکم خداوندی ہوا، باقاعدہ جبریل پیغام لے کر آئے کہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دوں۔ اسی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوہرے یعنی ڈبل داماد ہیں، تو ان کا لقب عثمان ذو النورین، دو روشنیوں والا، دو نوروں والا، دو حضور کی بیٹیوں کا شوہر کے بعد۔
تو جناب رقیہ سے بھی ایک بیٹا ہوا تھا حضرت عثمان کا، جو 6 سال کی عمر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، لیکن ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی اور ان کا بھی انتقال ہوا۔ ان سے بھی بڑی محبت تھی حضور کو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ کبھی ان کی قبر کے پاس جاتے تو حضور اشک بار ہو جاتے تھے۔ چوتھی بیٹی اور آخری اولاد حضرت خدیجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری اولاد میں زیادہ پیاری تھی۔ ان کے بہت مناقب اور بڑی تعریفیں احادیث میں ہیں، اور یہ واحد اولاد ہیں جو حضور کی زندگی میں رہیں اور وفات کے بعد بھی 6 مہینے تک رہیں، اور حضور کے 6 مہینے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ فاطمہ میری جگر گوشہ ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اس کو ستایا اس نے جیسے مجھے ستایا۔ یہ 2 بھائی اور 4 بہنیں حضرت خدیجہ سے تھیں۔ 7ویں بیٹے آپ کی حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے، حضرت ابراہیم۔ یہ بھی 16-17 مہینے کے بعد انتقال فرما گئے دودھ پیتے ہی۔ جب یہ پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ولادت کی خوشخبری دینے والے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب انہوں نے خوشخبری دی کہ آپ کا بیٹا ہوا ہے تو حضور نے خوشی میں ان کو ایک غلام دے دیا تھا، ابو رافع کو۔ اور جس خاتون نے حضرت ابراہیم کو دودھ پلایا، حضور نے ان کو ایک کھجوروں کا باغ تحفتاً دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کو اولاد سے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا۔ یہ تو حضور کی نسبی اولاد ہے، خود آپ سے پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کی کچھ ربیبہ اولاد بھی تھی۔ ربیبہ اس اولاد کو کہتے ہیں جو کسی بیوی کے ساتھ پہلے شوہر سے آئی ہے، اس کو ربیبہ کہتے ہیں۔ تو چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی بیٹی حبیبہ آئی تھی۔ جب ان سے شادی ہوئی تو پہلے شوہر سے ایک بیٹی تھی حبیبہ، وہ ان کے ساتھ ہی آئی تھی، تو یہ حضور کی ایک بیٹی ہوئی ربیبہ، ستیلی بیٹی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ جب تشریف لائیں تو ان کے ساتھ 5 بچے آئے پہلے شوہر سے، 3 بیٹیاں 2 بیٹے، حضرت درہ، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم، ان کی 3 بیٹیوں کے نام، اور بیٹوں کا ایک کا نام عمر اور ایک کا نام سلمہ۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 6 بچے، یہ ہو گئے ربیبہ، 7 اپنے سلبی، 6 ربیبہ۔ تو اتنی اولاد کی کفالت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی پڑی، اتنی بیویاں، اتنے بچے، لیکن آپ کی ہمت مردانہ کہ آپ کو کبھی اولاد کی تربیت میں بھی پریشانی نہیں ہوئی اور نہ بیویوں کی تربیت میں کوئی پریشانی ہوئی، اس لیے کہ زندگی جو سادہ تھی۔ اولاد کے بارے میں ایک اہم مسئلہ ماں باپ کو جو درپیش ہوتا ہے وہ بالغ ہونے کے بعد ان کی شادیوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے اپنے 3 بیٹے تو بچپن میں انتقال کر گئے، صرف 4 بیٹیاں اپنی رہیں جن کی حضور نے شادیاں کی اور باقاعدہ شادیاں کی، جی، مہر بھی ان میں دیا گئے، ولیمے بھی ان کے ہوئے، لیکن حضور علیہ السلام نے جس سادگی سے یہ شادیاں کی، کسی سے 1 پینی قرضہ آپ نے نہیں دیا، کسی سے 1 پینی قرضہ نہیں دیا۔ اسی طرح ربیبہ اولاد، حضرت حبیبہ کا نکاح کیا، درہ کا، زینب کا، ام کلثوم کا، جی، عمر کا، سلمہ کا، کبھی آپ نے کسی سے قرض نہیں لیا، بس جو حسب توفیق موقع پر موجود ہوا اسی کے مطابق شادی کر لی۔ یہ ہے آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ کار۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کی شادی کا جب مرحلہ آیا تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے حضور سے عرض کی کہ ان سے حضرت فاطمہ کا نکاح ہو جائے، خود پیشکش کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ وہ سمجھ گئے۔ حضرت عمر تشریف لائے، انہوں نے پیغام دیا تو ان کو بھی فرمایا کہ عمر اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ وہ سمجھ گئے۔ پھر دونوں حضرات مل کے حضرت علی کے پاس گئے کہ علی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کے لیے درخواست کرو۔ علی چونکہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں ہی پلے بڑے ہوئے تھے تو وہ شرمانے لگے کہ میں کس طریقے سے خود جا کر یہ بات کہوں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کر لو۔ چنانچہ ان کے کہنے پہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے عرض کی تو حضور نے فوراً اس بات کو قبول کر لیا، اس لیے کہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مالی حالت انتہائی خستہ تھی، ایک کرائے کے کمرے میں رہتے تھے جی، گھر میں کوئی سامان، کوئی فرنیچر نہیں تھا، مہر دینے کے لیے بھی کچھ نہ تھا، ایک زرہ تھی جو جنگ میں وہ پہنا کرتے تھے، وہ زرہ آپ نے حضرت عثمان غنی کو پیش کی کہ بھائی شادی کا معاملہ ہے میرے پاس تو اس کے سوا کوئی سامان نہیں، یہ آپ خرید لیں۔ تو انہوں نے وہ اصل قیمت کچھ بھی ہوگی لیکن 400 درہم میں حضرت عثمان غنی نے خرید لی۔ اب وہ 400 درہم ان کے پاس جب آئے تو انہوں نے اس میں حضرت فاطمہ کا مہر بھی ادا کیا اور جو تھوڑا بہت معمولی سامان۔ انہی کے ایک دوست انصاری صحابی نے ولیمہ کے لیے ایک بکرا پیش کیا کہ بھائی میری طرف سے یہ بکرا ولیمہ کے لیے۔ کچھ اور صحابہ کرام نے کچھ کھجوریں، کچھ ستو وغیرہ ملا کر یہ سارا ولیمہ ہو گیا، اور چند احباب کو بلا کر ولیمہ کر دیا۔ مسجد میں نکاح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حضرت فاطمہ سے بتا دیا تھا کہ علی سے آپ کا نکاح ہونا ہے جی، لیکن جب یہ لوگ اکٹھے ہوئے تو حضور پھر دوبارہ گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ اپنے اسی سادہ لباس میں ایک طرف شرم و حیا کا پتلا بنی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ اداس سی لگ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ بیٹی اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ یعنی آپ کے بارے میں اچھے مالدار لوگوں نے بھی پیغامات بھیجے لیکن میرے خاندان میں علی سے زیادہ بہتر کوئی شخص نہ تھا، جو مالی لحاظ سے اگرچہ کمزور ہے لیکن مال کی حیثیت ہی کیا ہے، یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن دین کے لحاظ سے علی سے اچھا آدمی کوئی نہیں، تو اس لیے میں نے ان کے ساتھ تمہاری نسبت جوڑی ہے۔ خیر بہرحال سادگی سے نکاح ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت علی کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا تو ایک چمڑے کا گدا اور ایک تکیا جس میں چھال بھری ہوئی تھی اور ایک دو مٹکے، ایک آٹا پیسنے کی چکی جی، اس طرح ایک دو کپڑے، مختصر سا سامان جہیز میں حضور سے سب نے دیا، اور ایک خاتون کے ساتھ پیدل حضرت فاطمہ کو علی کے گھر میں پہنچا دیا گیا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، طریقہ اولاد کے نکاح کے بارے میں۔ آج دنیا اولاد کے نکاح کے بارے میں کتنی پریشانیوں اور کتنی مصیبتوں میں مبتلا ہے، جس کے ایک دو بچے ہوں تو اس کی پریشانی کا، اس لیے کہ ہم نے نکاح کو ایک ایسی چیز بنا رکھا ہے کہ آسانی کے ساتھ وہ نکاح نہیں ہو سکتا، تو کتنے ہی لڑکے لڑکیاں بالغ ہو جاتے ہیں بلکہ ان کی عمریں کافی زیادہ ہو جاتی ہیں لیکن رسم و رواج کے پابند ماں باپ ان کی نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ اتنا بڑا جہیز کہاں سے لائیں، اتنا بڑے دعوتی ولیمہ کہاں سے کریں، اور یا کرتے ہیں
تو ایک دو شادیوں کے بعد سارا سرمایہ لٹا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر زندگی بھر قرضوں سے ان کو نجات نہیں ملتی۔ لیکن دوسری قوموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے ایسا سبق حاصل کیا کہ وہ ان ساری مصیبتوں جھنجھٹوں سے چھوٹ گئے اور سادگی کے ساتھ وہ نکاح کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس سادگی سے حضور نے سب بچوں کے نکاح کیے۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک منہ بولا بیٹا حضرت زید ہوا کرتے تھے، ان کی بھی 2 مرتبہ شادی حضور نے کی اور سادگی کے ساتھ کی۔ دوسری چیز اولاد کے بارے میں ہوتی ہے تعلیم و تربیت کا مرحلہ۔ کچھ لوگ تو اولاد کی محبت میں اتنے گرفتار ہوتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کرتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ اس میں تو ان کو کچھ مشقت بھی تو اٹھانی پڑتی ہے نا، تو وہ کوئی مشقت اولاد پہ نہیں ڈالنا چاہتے، تو ان کی اولاد ایسی بے راہ روی کا شکار ہوتی ہے، بے علم رہ جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار اور محبت بھی بے انداز کیا اولاد کے ساتھ، لیکن تعلیم و تربیت میں بھی کوئی کوتاہی آپ نے نہیں چھوڑی۔ اس زمانے میں تعلیم کا یہ طریقہ نہیں تھا جو آج ہمارے ہاں ہے، یعنی اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں اور باقاعدہ نصابی کتابیں ہیں، ٹیچر آ کے پڑھاتے ہیں۔ یہ چیز تو نہیں تھی، نہ اسکول تھا، نہ کتابیں ہوتی تھیں اور نہ کوئی ایسے استاد ہوتے تھے باقاعدہ۔ بس گھر میں ماں باپ خود ہی اپنی اولاد کی زبانی کلامی تعلیم اور تربیت کرتے تھے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، ساری باتیں گھر میں سمجھا دی جاتی تھی، یہی تعلیم ہوتی تھی۔ چنانچہ آپ نے اپنی اولاد کی گھر میں رہتے ہوئے آتے جاتے ہوئے یوں ہی زبانی ایسی تربیت کی کہ وہ اپنے وقت میں سب سے زیادہ صاحب علم و فضل اور صاحب عمل ایسے بنے کہ دوسروں کے لیے مثال بن گئے۔ مثال کے طور پہ چند باتیں ذکر کروں۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسے اور بڑے پیارے اور بڑے لاڈلے تھے۔ آپ نے بھی ان کی تربیت کی اور ماں باپ نے بھی کی۔ بچپن تو بچپن ہوتا ہے، بچے تو بہرحال بچے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں الصبی صبی ولو کان نبی ولو کان ولی، بچہ بچہ ہوتا ہے چاہے آگے اس نے نبی ہونا کیوں نہ ہو، ولی ہونا کیوں نہ ہو۔ تو ایک دفعہ دونوں بھائی کہیں کسی بات پہ ان بن ہوگی اور لڑ پڑے تو دونوں بھاگے بھاگے گھر میں آئے اور دونوں نے ماں سے شکایت کی۔ حضرت حسن نے کہا حسین نے مجھے پیٹا ہے، حضرت حسین نے کہا حسن نے مجھے پیٹا ہے، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا مجھے یہ پتہ نہیں کہ کس نے پہلے پیٹا ہے، جی تم دونوں پر الزام لگاتے ہو مارنے کا، مجھے نہیں پتا کہ پہل کس نے کی، لیکن اتنی بات تمہیں بتاؤں کہ تم دونوں نے فساد کیا، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا تفسدوا فی الارض، یعنی زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ تم نے لڑ کے زمین میں فساد تو کیا ہے نا، اللہ کا حکم توڑا ہے، اس لیے جلدی کرو، دونوں کے دونوں اللہ سے معافی مانگ لو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب وہ اپنی جنگ اپنا جھگڑا بھول گئے اور دونوں بچے گئے اور اللہ سے توبہ کرنے کا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے فساد کر لیا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ دیکھنا یہ ہے تربیت، یہ نہیں کہ کسی کی طرفداری کر لی، خواہ کسی کو تھپڑ مار دیا، بلکہ ایک بنیادی بات ایسی بتائی کہ اس کے بعد کبھی بھی پھر دونوں بھائی نہیں لڑے، کیونکہ بھائی لڑائی تو فساد ہے اور اللہ یہ تو فساد سے روکتے ہیں، لہذا ہم ایسا کام کیوں کریں، اور پھر اس کے بعد جھگڑا نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مسجد میں، اور ایک کونے میں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ حضرت حسین اٹھے، بچے تھے، بولے تھے،
جا کر ایک کھجور اٹھائی منہ میں ڈال دی، کھجوریں پڑی ہوئی. حضور کی نظر پڑی تو پیارے تو بہت تھے، لیکن یہاں تو جائز ناجائز کا مسئلہ ہے. فوراً فرمایا یہ کیا تم نے، جلدی کرو نکالو اس کو. حضور نے خود انگلی ڈالی منہ سے اور اس کو نکال کے باہر ڈالا اور فرمایا بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے خاندان کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے. ہمارے خاندان کے لیے صدقہ کھانا یہ صدقہ ہے. یہ تربیت ہے کہ بچے کو بچپن سے جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز سکھائی جائے. یہ نہ ہو جی کوئی بات نہیں جی یہ تو بچہ ہے، ہم تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی یہ تو بچہ ہے. تو کوئی بات نہ ہوتے ہوتے بچپن میں غلط باتیں اتنی ان کے اندر پڑ جاتی ہیں، اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ بڑے ہو کر پھر یہ عادت چھوٹنی مشکل ہو جاتی. اب انہوں نے جب دیکھا کہ حضور ناراض ہو رہے ہیں اور اس کھجور کو نکال دیا، آئندہ کبھی بغیر تحقیق کے کوئی لقمہ منہ میں نہیں ڈالا. جو بھی پوچھتے یہ ہمارے لیے جائز ہے نہیں ہے، ماں باپ سے بھی پوچھتے، حضور سے بھی جائز ہے یا نہیں. یہ احتیاط. اسی طریقے سے اس زمانے کی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ بچوں کو بڑوں کے ادب سکھانے کا وقت بھی بچپنا ہی ہوتا ہے. بڑے ہو کے پھر آپ کہیں کہ بڑوں کا ادب کرو تو نا بچپن کی عادتیں پھر بڑے ہو کے نہیں جاتی، اور بچپن میں جو عادت پڑ جائے وہ بڑے ہو کر خراب بھی نہیں ہوتی. تو بڑوں کی تعظیم و تکریم ایسی بچپن میں سکھا دی تھی کہ یہ دونوں بھائی کھیل رہے تھے آپس میں. دیکھا تو ایک بدو نو مسلم مسجد میں آیا اور ایک کنارے پہ بیٹھ کے اس نے وضو کرنا شروع کیا. ابھی چونکہ نیا مسلمان تھا تو اس کو وضو کے آداب کا پتہ نہیں تھا کہ پہلے کیا کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے. تو کبھی پہلے پاؤں دھوتا، پھر منہ دھوتا، کبھی بازو دھوتا. جب دونوں نے دیکھا کہ بڑے میاں تو غلط سند وضو کر رہے ہیں تو ان کو صحیح وضو کا کیا کہیں، ان کو جا کر کہیں تو برا مانیں گے، تم تو بچے ہو، لڑ پڑیں گے. تو ایسا کرتے ہیں ہم دونوں بھائی جا کر بیٹھتے ہیں اس کے پاس، ایک ہم میں اسی کی طرح غلط سلط وضو کرے گا تو دوسرا اس کو ٹوک کے بتائے کہ نہیں بھائی پہلے یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے. تو اس سے بڑے میں بھی سمجھ جائیں گے اور ان کی سبکی بھی نہیں ہوگی، عتق بھی نہیں ہوگی. چنانچہ ایک بیٹھ گئے ان کی طرح ہی غلط سلط شروع کیا، دوسرا بار بار ٹوک نہیں پہلے یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ترتیب سے وضو کرتے تھے. بڑے میاں تو ان کو دیکھنے لگ گئے یار میں بھی تو اسی طرح کرتا ہوں. تو فوراً وہ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. تو نہ ان کی ہتک ہوئی جی اور نہ ان کی طرف سے کوئی ان کی یعنی ہتک کا کوئی سامان ہوا. ورنہ آج کل کے بچے تو مذاق اڑائے، دیکھا جی اتنا بڑا ہو کر بھی اس کو وضو نہیں آتا. اور جب کسی کے ساتھ تمسخر کیا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے گا تو اس کے اندر بھی تو جذبات ہیں، وہ بجائے اصلاح کے اور غلط ہو جائے گا. تو یہ بھی تربیت کا نتیجہ تھا کہ کس کو کیسے سمجھایا جائے. اور ذہانت اور فطانت کی بات، تعلیم کے بعد پھر امتحان بھی تو ہوتا ہے نا کہ یہ کس نہج پہ پہنچے. تو وہاں امتحان کا طریقہ بھی وہی گھر میں ہی ہوتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین سے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ افضل میں ہوں یا تم ہو، فضیلت میری زیادہ ہے یا تمہاری زیادہ ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے. پہلے تو حضرت حسین چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے. حضور نے کہا نہیں بتاؤ. جب دوبارہ کہا پھر کہا بے ادبی نہ ہو تو میں کہوں. تو میں نہیں کہو، سوال جو کیا ہے. کہا اگر آپ اجازت دیں تو بات یہ کہ فضیلت تو ہمیں ہی حاصل ہے، فضیلت تو ہمیں ہی حاصل ہے. اور وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ میرے والد کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ علی تو میرے ساتھ نسبت رکھنے میں ایسا ہے
جیسی نسبت ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، یعنی دونوں بھائی تھے۔ ہاں مگر اتنی بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور ہارون بھی نبی تھے، موسیٰ ہارون دونوں نبی تھے، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تو نبوت کا فرق ہے، ورنہ یعنی آپ میرے بھائی ہیں۔ اور آپ نے میرے والد کے بارے میں یہ بھی کہا ہے یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ علی اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور رسول بھی علی سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ کے ابو ایسے کہاں؟ یہ تو میرے ابو کی شان آپ نے بیان کی ہے، پر آپ کے ابو کی شان یہ کہاں؟ اور پھر میری ماں کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ الفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی خواتین کی یہ سردارہ ہے۔ اور میری ماں کے بارے میں آپ نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ تو آپ کی امی ایسی کہاں؟ اور میرے نانا خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کے نانا ایسے کہاں؟ یہ بڑی معصومیت کے ساتھ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر خاموش ہو گئے، اور صحابہ حیرت زدہ ہو گئے کہ بچے کا استدلال دیکھو، دلائل دیکھو، دلائل کیسے دے رہا ہے، یعنی آپ ہی نے بھی فرمایا ہے، یہ آپ ہی کے دیے ہوئے تو دلائل ہیں، آپ نے اپنی ماں باپ کے بارے میں تو کوئی دلیل دیے نہیں ہمیں۔ تو بہرحال یہ ذہانت کا امتحان تھا۔ جہاں ذہانت کی بات ہے تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی کا، حضرت حسن، بڑی عدالت، سپریم عدالت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عدالت تھی، لیکن آپ نے کچھ ماتحت عدالتیں بھی مدینہ میں قائم کر رکھی تھیں، کچھ جج مقرر کیے تھے کہ وہ بھی فیصلہ کیا کریں۔ تو ان ججوں میں حضرت علی بھی ایک جج تھے۔ ایک دفعہ ان کی عدالت میں ایک کیس آیا، اس وقت حضرت حسن کافی باشعور تھے، یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ جا کر بیٹھا کرتے تھے، فیصلوں کا طریقہ تو ایک مجرم کو پکڑ کے لائے گیا، اس کے ہاتھ میں چھری تھی خون آلود، تو قتل کا کیس تھا۔ اس سے پوچھا حضرت علی نے کہ تو نے وہ قتل کیا ہے؟ کسی جگہ قتل ہوا تھا اور وہیں سے اس کو پکڑ کے لایا تھا اور اس کے ہاتھ میں خون آلود چھری تھی؟ اس نے اقرار کیا، ہاں جی میں نے قتل کیا ہے۔ ابھی تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ ایک اور آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا ذرا ٹھہریے، اس کو سزا مت دیجیے، قاتل میں ہوں یہ نہیں ہے۔ اس نے اقبال جرم کر دیا۔ تو حضرت علی نے پہلے آدمی سے پوچھا کہ میاں وہ دوسرا کہتا ہے میں قاتل ہوں، تو نے کیوں اقبال جرم کیا؟ اس نے کہا جی دراصل جہاں یہ واقعہ قتل کا ہوا ہے، صورتحال یہ تھی کہ میں انکار کرتا بھی تو میرا انکار نہ مانا جاتا، اس لیے کہ خون آلود چھری تو میرے پاس ہے اور میں ہی اسی جگہ میں کھڑا بھی تھا، تو چونکہ میں واقعتاً قاتل نہیں ہوں، بات یہ ہے کہ میں اس جگہ میں کھڑا تھا اور آلہ قتل میرے پاس تھا، اگر میں انکار کروں تو کون مانتا ہے؟ اس لیے میں نے کہا انکار تو نہیں چلے گا تو اقرار کر لوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر واقعہ کیا ہوا؟ کہا واقعہ یہ ہے کہ میں ہوں قصاب، میں نے اس وقوع سے کچھ ہٹ کر ایک بکرا ذبح کیا تھا، اس کا گوشت بنا رہا تھا کہ اچانک مجھے سخت پیشاب آیا، تو چھری ہاتھ میں تھی، میں رکھ نہ سکا، اس کو لیا ہی یہ جہاں آدمی تڑپ رہا تھا مرا ہوا، یہاں اس کے قریب پہنچ کے میں پیشاب سے فارغ ہوا، اتنے میں آپ کی پولیس پہنچ آئی، تو میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔
اب میں انکار کرتا ہوں تو وہ کب مانتے ہیں، لیکن واقعہ یہ نہیں۔ دوسرے آدمی سے کہا کہ تو نے کیسے اقرار کیا؟ اس نے کہا یہ اصل میں مارا میں نے ہے، اور میں ایک مفلس اور قلاش اور غریب آدمی تھا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو میں نے پیسے کی لالچ میں اس کو مارا، اس کے پیسے لے کر چلا جاؤں، لیکن مارا ہی تھا کہ پولیس کو آتے دیکھا تو میں فوراً بھاگ کے جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ اب جب اس کو پکڑ کے لے گئے تو میرے دل میں کھٹکا پیدا ہوا کہ ایک ناحق آدمی میری وجہ سے اگر قتل ہو جائے تو کوئی پھر اور ڈبل جرم ہو جائے گا، ایک کو تو میں نے مارا اور دوسرا بھی میری وجہ سے مرتا ہے، تو میرے ضمیر نے گوارا نہیں کہ اصل میں بھاگا آیا ہوں اور میں نے مارا ہے پیسے کی لالچ میں۔ جب یہ کیس ہوا تو حضرت علی نے بیٹے سے کہا حسن اب کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ تو حضرت حسن نے فرمایا کہ ابو میرا خیال ہے کہ دونوں کو معاف کر دیں، ایک تو اس لیے کہ بے قصور ہے، اور دوسرے کو اس لیے کہ اس نے بھی تو ایک کی جان بچائی ہے نا، ایک کو مارا ہے تو ایک کی جان بھی تو بچائی ہے نا، اگر وہ نہ آتا اقرار نہ کرتا تو یہ بھی مر جاتا، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا خیال ہے کہ آپ دونوں کو معاف کر دیں۔ تو یہ بڑی عمدہ انہوں نے تجویز پیش کی، تو حضرت علی نے بہرحال دونوں کو چھوڑ دیا اور اس کا خون بہا، مرنے والے کے خون کی قیمت بیت المال سے ادا کر دی اس کے وارثوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ بھی تعلیم کا اثر تھا، یہ بھی تعلیم کا اثر تھا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ میں آپ کی اولاد بھی رنگی ہوئی تھی، آپ کے اخلاق و عادات کو دیکھ کر وہ سب اپنے اخلاق و عادات آپ کے مطابق کرتے تھے۔ دیکھیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بہت عفو و کرم والے تھے، آپ نے اپنی ذات کے بارے میں کبھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، ہمیشہ معاف ہی کرتے رہے، اور اللہ کا حکم بھی یہی تھا کہ خذ العفو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معافی کی چیز کو اختیار کرو، معافی کا معاملہ کیا کرو، اور فرمایا واعف عمن ظلمک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پہ ظلم اور زیادتی بھی کرے نا تو آپ اس کو معاف کر دیا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے بارے میں تو سزائیں دیں، لیکن اپنی ذات کے بارے میں کبھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ آپ کی اسی سیرت اور کردار کو آپ کے نواسوں نے بھی اپنایا۔ ایک دفعہ مجلس میں کچھ احباب آئے، کچھ دوست آئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مجلس میں، گھر میں، تو ان کے لیے کھانا وغیرہ لایا گیا۔ ایک غلام نے بھرا ہوا پیالہ سالن کا گرم جب وہ لے کر آیا تو مجلس کی ہیبت، مجلس میں جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے قدرتی طور پہ غلام تھا، وہ ہیبت کی وجہ سے کچھ اس پہ کپ کپی سی طاری ہوئی، وہ خود کو سنبھال نہ سکا اور خود بھی گرا اور پیالہ بھی اس کے ہاتھ سے گرا، اور گرا بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر پر۔ تو گرم گرم پیالہ سالن کا گرے اور پھر جسم اور کپڑے سب اس سے آلودہ ہوں، تو حضرت حسین نے صرف اس کی طرف غصے کی نظر سے ہی دیکھا، کچھ کہا نہیں، غصے کی نظر ہی سے دیکھا تو اس پہ اور کب کبھی طاری ہوگی، لیکن اس نے ہوش و آواز کو سنبھالتے ہوئے حضرت حسین سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے سے ایک استغاثہ کیا کہ والکاظمین الغیظ، اللہ کے بندے تو غصے کو پی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کی صفات بیان کی، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو آیت سنتے ہی حضرت حسین کا غصہ فرو ہو گیا، کہ میں نے غصہ پی لیا ہے، ٹھنڈے ہو۔ اس نے کہا اسی پہ بس نہیں کرتے، والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے، کہ چل میاں تجھے میں نے معاف بھی کر دیا تیری غلطی،
انہوں نے کہا اتنی سی بات تو نہیں، اللہ ایک اور صفت بھی بیان کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ مزید نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ کہا جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا اور اب زندگی بھر تیرا خرچہ بھی میں ہی برداشت کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معاف، آزاد بھی کر دیا لیکن تیرے اخراجات اب بھی میرے ذمہ رہیں گے۔ یہ کردار کس کا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس لیے کہ کس کے نواسے ہیں؟ سب سے زیادہ عفو و کرم والے کے نواسے ہیں۔ آپ دنیا کیا کہتی ہے اور کیا تماشے لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ کل قیامت کے دن اگر حضرت حسین نے اپنے قاتلوں کو معاف کر دیا تو ان کے منہ پہ کیا رہے گا؟ ان کے منہ پہ کیا رہے گا؟ اور ہم تو توقع کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہی کریں گے، وہ ایسا کریں گے اگر ان کے قاتل با ایمان ہیں۔ لیکن یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس وقت ان کی کیا پوزیشن تھی، لیکن اگر با ایمان تھے اور انہوں نے یہ کام کر دیا اور انہوں نے اگر ان کو معاف کر دیا کہ جاؤ دونوں جنت میں جاؤ، تو پھر ان کو کوسنے والوں کا کیا بنے گا؟ بہرحال یہ کردار ہے، اور یہ کردار کہاں سے سیکھا؟ اپنے نانا جان، اپنے بابا جان، جی ان سے سیکھا۔ یہی تعلیم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک مثالی جوڑا تھا، ایک مثالی۔ لیکن یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جہاں پیار محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں کبھی کبھی نوک جھونک بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے نبی کے قسم کی بیوی کے بارے میں آگے ذکر کیا کہ ایک دو واقعے ایسے ہوئے، تو یہاں بھی ایک واقعہ ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ باتیں ان سے کہہ دی جو ان کو ناگوار گزری۔ جیسے کہ میاں بیوی سے کہہ دیتا ہے، کبھی بیوی الٹا میاں کو بھی کہہ دیتی ہیں، جی تو وہ ناگوار گزری، اور ایسی ناگوار گزری کہ حضرت فاطمہ اٹھ کر میکے چلی گئیں، والد کے گھر چلی گئی ناراض ہو کر۔ حضور نے پوچھا کہ خیر سے آئی ہو؟ آنا جانا تو ہوتا تھا، کیسے آئی ہوں؟ تو انہوں نے قصہ بیان کر دیا کہ علی نے آج مجھے ایسی ایسی بات کی تھی تو میں بس روٹھ کے آ گئی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھ بیٹی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شوہر ساری باتیں بیوی کی مرضی کی کرتا رہے، کبھی وہ آپ کی مرضی کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کی مرضی کے خلاف بات ہوئی تو آپ وہ گھر چھوڑ کے واپس آ گئی۔ آپس میں ایسی بات ہو تو بات کو وہیں پر مٹا دینا چاہیے، صلح صفائی کر لینی چاہیے، گھر چھوڑنے کا کیا مطلب؟ بیٹی اگر اسی حالت میں تیری موت آ گئی کہ تو شوہر کا گھر چھوڑ کے میرے گھر آئی ہے تو یاد رکھ میں تیرا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اللہ، اس لیے اٹھ جا اور اپنے شوہر کو منا۔ تو بیٹی گئیں اور میاں بیوی راضی ہو گئے۔ ادھر سے حضرت علی کو بھی پتہ چل گیا کہ میری شکایت لے کر حضرت فاطمہ حضور کے پاس گئی ہیں۔ انہیں بھی احساس ندامت ہوا، پشیمان ہوئے، اور انہیں تہیہ کیا آئندہ میں ایسی کوئی بات فاطمہ سے نہیں کروں گا جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ بس یہ آخری بات تھی، اور پھر میاں بیوی کے درمیان کبھی تناؤ نہیں ہوا، کبھی ایسی گفتگو نہیں ہوئی کہ ان کو روٹھ کے جانا پڑے۔ ادھر حضور نے بھی حوصلہ شکنی کی کہ دیکھیے یہ بات میں نہیں مانوں گا، پیاری تو ہے جی، میرے جسم کا حصہ ہے، لیکن یہ بات جا کے شوہر کو منا۔ تو بھائی آج کتنے گھر بیٹیوں کے اجڑ رہے ہیں، ماض اس لیے
کہ ماں باپ ناحق طرفداری کرتے ہیں. اچھا وہ ایسا ہے, تم آ گئی ہو, اب تو میں نہیں بھیجوں گا. یہ کیا بات ہے؟ انبن تو ہوتی ہے, اس کی بھی تو سنو اور پھر بات کو مٹاؤ. تو بہرحال بیٹے کی ناجائز طرفداری, بیٹی کی ناجائز طرفداری کی وجہ سے کتنے گھر اجڑ چکے ہیں, برباد ہو چکے ہیں, خوشیاں ان کی ختم ہو چکی ہیں. آئیے ہم آقا سے سبق حاصل کریں کہ بیٹی ایسی جو جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے, لیکن فرمایا کہ نہیں, شوہر کو راضی کرو گی تو میں راضی رہوں گا, اور وہ ناراض ہوا اور موت آ گئی تو میں جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا. تو کیا اس کے بعد پھر کبھی یہ شکایتیں آ سکتی ہیں؟ شکایتیں ہوں گی بھی تو گھر میں مٹ جائیں گی, باپ تک نہیں جائیں گی پھر. تو جائز بات میں آدمی طرفداری بھی کرتا ہے, لیکن ہر بات میں اگر طرفداری کرے گا نا تو پھر تو گھر تو چلیں گے نہیں. اسی طریقے سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار بھی اولاد سے بہت کیا, اتنا جو ہم نہیں کر سکتے, تربیت بھی ایسی کی جو ہم نہیں کر سکتے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی ایسی دی کہ ہم نہیں دے سکتے, اور انہوں نے اثر بھی ایسا قبول کیا جو ہماری اولاد نہیں کر سکتی. یہ تو ایک مثالی بات ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب گھر تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو فاطمہ, گھر کے کام تم کرنا اور باہر کے کام علی کرے گا. حضور نے تقسیم کر دیا کام, تقسیم کر دیا کہ گھر کی ذمہ داری اندرون خانہ آپ کی ہوگی اور باہر کی ذمہ داری کمانے وغیرہ کی علی کی ہوگی. تو گھر کی ذمہ داریوں میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی بھی بیٹی کو دی تھی جہیز میں. اس زمانے میں پسا ہوا آٹا نہیں ہوتا تھا, جو ہوتے تھے اور ان کو چکی میں پیسنا پڑتا تھا. پانی باہر سے مشکیزہ میں اٹھا کر لایا جاتا تھا, ایک مشکیزہ بھی ملا تھا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چکی پیستی تو ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, سخت ہو گئے. مشکیزہ میں پانی لا لا کر گلے میں نشان پڑ گئے. تو حضرت علی تشریف لائے, کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خدام آئے ہیں, کچھ غلام آئے ہیں جو آپ مستحقین میں تقسیم کر رہے ہیں, تو تم بھی جا کر اپنے لیے کوئی خادم حضور سے مانگ لو, دیکھو بڑی پریشان ہو, تمہاری کم از کم ہیلپ اور مدد ہو جائے گی. شوہر کے کہنے سے وہ تشریف تو لے گئیں, لیکن وہاں ہمت نہیں پڑی کہ حضور سے یہ بات کہیں, تو یوں ہی واپس آ گئی. جب واپس آ گئیں تو حضور علیہ السلام بھی تشریف لے آئے ان کے گھر میں. کہا بیٹی تم آئی تھی, کوئی بات چیت نہیں کی, خیر تھی, کیوں آئی تھی؟ اب یہاں بھی ہمت نہیں کہ ان کو وہ بات کہیں. تو حضرت علی نے بیچ میں کہا کہ حضور دراصل میں نے بھیجی تھی اور ان کو ہمت نہیں پڑی آپ سے, اگر اجازت ہو تو میں ان کی طرف سے وہ مطالبہ. کہا ہاں کہو کیا بات ہے؟ کہا جی دیکھیے چکی پیس پیس کے ان کے ہاتھ سخت ہو چکے ہیں اور مشکیزہ اٹھا اٹھا کے گردن پہ نشان پڑ گئے ہیں, تو آپ کے پاس غلام آئے تھے, میں نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ حضور سے درخواست کرو تاکہ تمہاری کو مدد ہو جائے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اتق اللہ یا فاطمہ, سبحان اللہ. اے فاطمہ خدا سے ڈر, وَأَدِّ فَرِيضَةَ رَبِّكَ, اپنے پروردگار کا عائد کردہ جو فرائض ہیں نماز روزہ وغیرہ ان کو ادا کرتی رہے, اور وَعْمَلِ عَمَلَ أَهْلَ بَيْتِكَ, اپنے گھر والوں کی خدمت کرتی رہے, سبحان اللہ. اپنے گھر والوں کی خدمت کرتی رہے. اللہ سے ڈر ایک, اللہ کے حقوق ادا کر دو, اپنے گھر والوں کی خدمت کر تین, اور جب تو بستر پہ سونے کے لیے لیٹے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کر,
34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر سبحان یہ 100 تسبیحات ہوگی، تکبیرات، تحلیلات۔ فرمایا یہ غلام سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک غلام تجھے دے دوں 200 کو ہوگا، 400 کو ہوگا، 600 کو ہوگا، یہ تسبیحات سونے سے پہلے پڑھ تو یہ اس سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بس حضور نے بات ختم کر دی، غلام کا بیچ میں نام ہی نہیں آیا۔ ایک اور روایت میں کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھ فاطمہ، جب ابھی مدینہ میں اور بیوہ اور یتیم لوگ اور اصحاب صفہ جو میرے طلباء غریب وہ موجود ہیں، جب تک ان سب کی حاجتیں پوری نہ ہو جائیں اس وقت تک تیری حاجت نہیں پوری ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں تو اپنوں کو پہلے ترجیح دی جاتی ہے، ہاں پہلے گھر پہ پورا ہونا چاہیے، پھر رشتہ داروں کے، اگر تو جو اصل مستحق ہیں ان کا تو نمبر آئے گا ہی نہیں، اور یہاں گھر والوں کا نمبر سب سے آخر میں ہے۔ آج ہم نے گھر والوں کا نمبر سب سے آگے لگایا ہوا ہے، اور دعویٰ ہے آقا سے محبت کا۔ واہ کیا بات ہے، میاں دعووں سے تو بات نہیں ہوتی، کچھ کر کے دکھاؤ، کوئی ان کا کردار اپناؤ تو صحیح نا، کوئی ان کی سنت لاؤ تو صحیح نا۔ باتوں سے آپ کس کو خوش کرتے ہیں؟ ہم جیسے لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو صرف باتوں سے خوش نہیں کیا جا سکتا، وہ تو عمل اور کردار کو دیکھیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کی اس مادی ضروریات کو سب سے آخر میں رکھا، اور اس کے بدلے میں ایسی روحانی تعلیم ان کو دی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ پھر کبھی انہوں نے مطالبہ نہیں کیا غلام کا۔ تو دیکھیے یہ تسبیحات فاطمہ کہلاتی ہیں، کیونکہ ان کی تعلیم حضور نے حضرت فاطمہ کو دی۔ تو یہ تسبیحات فاطمہ فرض نمازوں کے بعد بھی مسنون ہیں۔ جب آپ نماز پڑھ لیں تو یہ تسبیحات 33 اور 34 دفعہ پڑھیں، اور سونے سے پہلے بیڈ پہ جائیں، سونے سے پہلے بھی یہ تسبیحات پڑھیں۔ یہ حضور کی تعلیم ہے، آپ کی تربیت ہے جی، اور آپ کا دیا ہوا سبق ہے۔ تو بہرحال دیکھیے اولاد کے بارے میں آپ کثیر الاولاد تھے، جیسے کثیر الازواج تھے تو کثیر الاولاد بھی تھے، ان کی تربیت بھی کی اور ان کی شادیاں بھی کی، ان کے اخلاق بھی سدھارے، اور ایسا مثالی ان کو اولاد بنایا کہ وہ بعد والوں کے لیے امامت کا درجہ رکھتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں امام حسین، امام حسن، امام علی وغیرہ وغیرہ، تو یہ ائمہ ہیں اور ان کی تعلیم یہی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اولاد کے بارے میں وہی لیول اختیار کریں جو آقا نے اختیار کیا، محبت بھی کریں، لیکن جب اللہ کے قانون کی بات آئے تو ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت اللہ کے قانون پہ غالب ہو جائے، کیونکہ اللہ کا قانون، اللہ کی محبت سب سے آگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی محبت سب سے آگے ہے۔ ہاں اس کے بعد پھر ان کا نمبر آئے گا۔ تو جائز باتوں میں بات مانی جائے، ناجائز بات سے معذرت کی جائے، اور باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بچوں کے ذہن میں بچپن سے بٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے اسکول بھیج دیا اور یہاں کے اسکولوں میں تو ہے کیا، یہاں تو نیری خرافات ہیں، ماں باپ سے بیزاری کی تعلیم دی جاتی ہے، بڑوں کے ساتھ کوئی ادب احترام کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ جب بچے گھر میں آئیں تو ایک ایک بات، دو باتیں ان کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کریں کہ دیکھو ہم ان سے ممتاز ہیں، ہم ایک نظریاتی لوگ ہیں، ہم ایک دین اور مذہب رکھنے والے لوگ ہیں، ہماری تعلیمات یہ ہیں۔ تو آپ گھر میں اگر بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تو بچوں کو تربیت حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس بات کا خاص شعور رکھنا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات خود بھی
اپنانے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کے ذہن میں بھی اس کو پوری طریقے سے ڈالیں. یہ ذمہ داری ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کی سیرت و کردار پر تھوڑی تھوڑی باتیں جتنی مجھ سے ہوں گی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے کرتا رہوں گا تاکہ ہمیں ہمارے مقتدی و پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ چلے. جزاک اللہ ماشاء جی. اللہ. اور پھر اس کو ہم اپنانے کی کوشش کریں اور اپنے حلقے میں اس کو عام بھی کرنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو پروگرام شروع کیا ہے یعنی کہ ہمارے پاس ایک جگہ ہو